حافظ شاہ زیب رضوان صاحب کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ مزید عزتیں، ترقیاں، خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج کے ہمارے سیگمنٹ کے اگلے معزز مہمان محترم و مکرم حضرت مولانا علامہ عبدالکریم ندیم صاحب بہت ہی باکمال شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے اور بہت عزتیں دی ہیں اور بہت ماشاءاللہ دین کا کام احسن انداز میں سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کی سیگمنٹ میں ہمارے تشریف لائے خوشی کی بات ہے، میں سب سے پہلے حضرت کا مشکور ہوں، اس کے بعد کیونکہ وقت مختصر ہے تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت آج کے جو ہمارا ٹاپک تھا یوم آزادی کے حوالے سے بھی تھا اور رمضان مبارک کے آخری لمحات چل رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو شنید کرنی ہے۔ رمضان مبارک کا پیغام امت کے نام اس وقت کیا ہے، کیونکہ رمضان مبارک کے آخری لمحات چل رہے ہیں، تو امت کے نام کیا پیغام دیں گے کہ رمضان مبارک جو گزر گیا ہے اور اگلے جو آپ کی 11 مہینے ہیں اس کو کیسے گزارنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بھائی عمر حسن درانی کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت بالکل آمین۔ مختصر ہے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اس امت کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام و احسان۔ ہم میں سے لاکھوں کروڑوں ایسے جو پچھلے رمضان میں تھے آج قبروں کا مہمان، ہم میں سے کون ہوگا جو آئندہ پائے گا؟ لیکن یہ جب رمضان جا رہا ہے تو ہمیں ایک پیغام دے کے جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے دن رات، اس کی صبح شام عبادت، سعادت اور نیکی کے لمحات ہیں۔ جس رب کے ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، کیا خیال ہے کہ یہ نماز صرف رمضان میں فرض ہے یا پورا سال ہے؟ احکامات کی تکمیل صرف رمضان میں ضروری ہے یا پورا سال ہے؟ اللہ کی ذات کا تصور کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر کچھ نہ کھائے نہ پیے اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، یہ صرف رمضان کا ہے یا سارے سال میں ہر وقت ہر جگہ اللہ موجود ہے اور ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے؟ تو رمضان یہ اصل ایک پریکٹیکل ہے، ایک ورکشاپ ہے۔ جب ایک مہینہ ہم نے ایسے گزارا تو باقی 11 مہینے بھی رمضان المبارک کی طرز پر اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر ایک ایک لمحہ گزارنا چاہیے۔ قرآن پاک میں پورا ایک رکوع رمضان کے احکام کا ہے، اس سے ہمیں اس کا جو نتیجہ اور ثمرہ ملتا ہے، 3 چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ رمضان نے لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کا حکم دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک سے انسان کو شکر کا سبق ملتا ہے، اور تیسرا یہ کہ رمضان المبارک سے لعلہم یرشدون، رشد، بھلائی اور ہدایت کا سبب ملتا ہے۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کا حق اللہ کو دو، بندوں کا حق بندوں کو دو، نہ اللہ کے حقوق میں کمی کرو نہ مخلوق کے حق میں کمی کرو۔ اور شکر عجیب بات ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھ کے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، صبر کا نہیں کہا، ہمیں شکر کا حکم دیا، اس لیے کہ اس روزے کے صلے میں اللہ نے جو انعامات دینے ہیں وہ اتنے بڑے عظیم ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے کہ میں روزے کا صلہ خود ہوں، جیسے ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ حساب کتاب دیں گے اور روزے والے اللہ کے انعامات کو حاصل کر رہے ہوں گے اور ان کے لیے دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ کی نعمتوں پر شکر سکھایا گیا۔ تیسرا رشد اور بھلائی، اپنی بھی اور پوری انسانیت کی بھلائی چاہنا۔ تو رمضان کے ان آخری لمحات میں ہمیں یہ بھی پیغام ہے کہ ہم اپنے لیے، پوری انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو خیر اور نیکی کے کام کرتا ہے اس کے لیے ہم دعائیں کریں، اس لیے کہ جب کسی عبادت کی تکمیل ہوتی ہے تو اس وقت دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کے آخری لمحات اور اس کے ایک رات لیلۃ القدر کی باقی ہے، تو ان میں ہمیں خوب اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے، حرمین کے تحفظ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ جی اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، رمضان کے فوراً بعد ہم عید مناتے ہیں، حالانکہ یہ بہت عجیب بات ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ، تراویح، افطاری، سحری، عبادات کا سلسلہ، برکات، انوارات، یہ سب اس ماہ میں ہمیں ملتی ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ماہ کی جدائی میں بندہ غم سے ڈوب جائے اور اس کی ایسی کیفیات ہوں وہ سمجھ بھی نہ پائے، لیکن اس کے فوراً بعد ہمیں ایک خوشی مل جاتی ہے۔ تو مطلب ہمیں اس وقت کیا جدائی کا غم ہونا چاہیے، ہمیں خوشی منانی چاہیے؟
بہت اچھا اور بڑا عظیم سوال آپ نے کیا ہے، اللہ جزائے خیر عطا کرے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خوشی یا غمی، دکھ یا سکھ، وہ میرے مزاج اور میری مرضی کا نام نہیں، وہ اللہ کے حکم کی تکمیل کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے کہ ماشاء اللہ۔ مہینہ ختم ہو رہا ہے، عبادتیں جا رہی ہیں، ریاستیں ختم ہو رہی ہیں، اور جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، بلکہ ہر مسلمان یہ سوچتا ہے پتہ نہیں آئندہ سال میں پا سکوں گا کہ نہیں، یہ منظر دیکھ سکوں گا کہ نہیں۔ جہاں یہ کیفیت ہے وہاں پھر رب کا حکم یہ ہے کہ اگلے دن میرے جو ہے عیدگاہ میں آؤ اور شکریہ ادا کرو، اور اس کو یوم شکر کے طور پر بھی اور یوم اور عید خوشی کے طور پر مناؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ رب کے حکم کی تعمیل میں انسان کی کامیابی ہے، اور دوسرا اگر ہم حقیقت کو سمجھیں تو دین اسلام دین فطرت ہے۔ یہ فطرتاً عید ہے کہ یہ رمضان کی جدائی کی عید نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کے وقت پہ آنے اور چلا جانا، ایک ہے اس کا کمالات کو حاصل کرنا۔ یہ رمضان کے جانے کی عید نہیں، رمضان کو پورا پانے کی عید ہے کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے پورا مہینہ پایا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہم نے روزے رکھے، ہم نے افطاریاں کی، ہم نے سحریاں کی، ہم نے تلاوت کی۔ اس خوشی میں وہ اگلا دن یوم الفطر عید کا دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل یوم عید، وہاں دن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عید کے دن جب ہم عیدگاہ میں اکٹھے ہوتے ہیں تو عام نمازوں میں اذان پہلے ہوتی ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میری رحمت اتنی متوجہ ہے روزے داروں کی طرف، آج میں ان کو اتنا دینا چاہتا ہوں کہ مؤذن تمہاری اذان کی ضرورت نہیں ہے، مکبر تمہارے تکبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خطیب صاحب جمعہ کے دن پہلے خطبہ دیتے ہیں، عید میں بعد میں خطبہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے آپ میں ان کو میرے دروازے پہ جھکنے دو، سربہ سجود ہونے دو، میں اپنے انعامات کی بارش ان پہ کر لوں، میں اپنی رضا کے پروانے ان کو دے لوں، پھر بعد میں کھڑے ہو کر تم خطبے بھی پڑھنا، دعائیں بھی مانگنا۔ دن یہ رمضان کو مکمل پانے کی خوشی میں اللہ نے ہمیں یہ دن عطا کیا، نہ کہ رمضان کی جدائی میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، ایک بات یہ کہ آج جی رمضان ہے اور پاکستان مارج وجود میں آیا، یہ رمضان اور پاکستان کا جی باہمی جوڑ کیا ہے اور اس کی مناسبت کیا ہے؟ بہت اچھی بات، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویسے تو اللہ کی لاکھوں انعامات امت پر بڑے خاص انعام ہیں، وہ یہ کہ نبی سب کو ملے، آخر الزمان محمد الرسول، کتابیں سب کو ملی، قرآن ہمارے حصے میں، ایسے روزے سب کو ملے، رمضان ہمارے حصے۔ اللہ نے اس گزرے اس آخری دور میں جس وقت آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، دنیا پر مسلط تھا اور ان کا سورج میں غروب ہوتا تھا، اس وقت ہمارے اسلاف اور اکابر کی ایک عظیم محنت کے بعد یہ 27 رمضان المبارک کو یہ وطن عزیز ہمارے سے وجود میں آیا۔ اس سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی تحریک چلاتے وقت ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک نعرہ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اس دھرتی میں اللہ کا قرآن چونکہ رمضان میں آیا ہے، ہمیں اس مہینے میں وہ ملک مل رہا ہے جس میں ہم قرآن کا قانون نافذ کریں گے، اسلام اور آئین قرآن کو نافذ کریں گے، اور یہاں پر قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی۔ تو ہمیں رمضان کے ساتھ پاکستان کو ایک خاص تعلق یہ ہے کہ یہ اسلام اور قرآن کے نام پر بنا ہے۔ اب ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ 70 سال کا عرصہ بیت گیا لیکن آج تک ہم وہ بہار نہ پا سکے۔ ہم اپنے رب کے حضور بھی دعا گو ہیں اور ہمارے بزرگوں کی بڑی محنتیں بھی اس پر ہیں اور ان پر ان کی جانیں قربان ہوئی ہیں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ملک کا اسلامی دستور جو 1973 میں ہمارے اکابر نے محنت کر کے بنایا تھا اور اس پہ سب کے دستخط ہیں، قرآن و سنت
पाकिस्तान को उस लाए अमल पर डाला जाए ताकि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। और इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि जैसे ये दिन बाबरकत है, ये रात बाबरकत है और ये लैलतुल कदर और रमजान की साथें हैं, तो इस खित्ते को अल्लाह की ऐसे ही बड़ी नेमत समझे, उसकी कदर करे। इसलिए पाकिस्तान को फिरकावारियत, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, इन तमाम चीजों से बाला होकर बाला रख के हमें कोशिश करनी चाहिए कुरान सुन्नत की बालादस्ती की, खत्ते नबूवत की हिफाजत की, सहाबा और अहले बैत के तकद्दुस और नाबूज की हिफाजत की, और इस वतन अजीज में इस्लाम के आदिलाना अमली निजाम के निफाज की, जिसकी एक झलक अगरचे हमारे पुराने बुजुर्गों में मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम ने सूबह सराद के वजीर आला होते हुए एक झलक दिखाई थी। अब हमें चाहिए कि हम उस तर्ज पर इस मेहनत को करें और इस पूरे मुल्क को इस्लाम और अमन का गहवारा बनाए। ये हमें पाकिस्तान और रमजान का एक पैगाम है। अल्लाह हम सबको इसके अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा मौलाना साहब, क्योंकि वक्त मुख्तसर भी है, आखिरी सवाल इसके बाद दुआ करते हैं। आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आजकल की जो नौजवान नस्ल है उस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने नौजवानों से दरखास्त करूंगा कि फितनों का दौर है और ये आजमाइशों का दौर है। एक तो बहैसियत जवान होने के अपने फराइज को अदा करें, और इनका फरीजा ये है कि अपनी कौम की खिदमत, मुल्क और मिल्लत की खिदमत, और फिर उसमें दो तीन चीजें बड़ी आला हैं। एक तो अपने अकायद की इस्लाह करें, आमाल सालिहा की तरफ आएं और अपने बड़ों की इत्तबा में उनके हुक्मों की तकमील और उनकी खिदमत में अपनी जिंदगी गुजारें, और अपने वतन की भी कदर करें, अपने मुल्क और मिल्लत की भी कदर करें और अपने बड़ों की भी कदर करें। और आने वाली नस्लों के लिए हम अपने आप को बतौर नमूना छोड़कर जाएं कि हमारा किरदार, हमारे अखलाक, हमारे मामलात ऐसे हों कि हमारी आने वाली नस्लें कहें कि ये हमारे आबाओ अजदाद का कारनामे हैं, हमने उनके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। ऐसा ना हो कि आने वाली नस्लें हमें देखकर कहें कि उन लोगों ने कैसा गलत हमारे लिए रास्ता छोड़ा है। तो मेरे सबसे ये दरखास्त होगी, बल्कि ये पैगाम होगा कि रमजान की बरकतों में, इन आखिरी लम्हात में हम पूरी उम्मत के लिए जहां दुआएं कर रहे हैं, हम अपने आप को मशाले राह पर डालने के लिए भी कोशिश करें और उसके लिए दुआ गो भी रहे, और वतन अजीज की हिफाजत के लिए भी, मुल्क की सलामती के लिए भी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन मतीन की समझ कामिल भी नसीब फरमाए और हिदायत भी अता करे। आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपका साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। आप शफकत फरमाते रहते हैं और आप जैसे अकाबरीन की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह बहुत कुछ कर जाएंगे। दुआ फरमा लेते हैं क्योंकि वक्त मेरे ख्याल में 1 से 2 मिनट रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन अब्दुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ा मिन अब्दुका व नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह, पूरी इंसानियत को इस वबा से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हरमैन शरीफैन, मस्जिद अक्सा, कश्मीर, फलस्तीन और पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान मसाइब व आलाब में घिरे हुए हैं, सबकी हिफाजत और सबको अमान नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी मसाजिद मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे दीन के काम करने वाले तमाम शोबों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा और इसको ऐ अल्लाह इस्लाम और अमन का गहवारा बना। ऐ अल्लाह, हम सब के हाल पर करम फरमा। रमजान के आखिरी लम्हात में हम अपने गुनाहों का इतराफ करके तुझसे माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, इसकी सारी सातें, सआदतें, रहमतें, बरकतें क़यामत तक इस उम्मत को नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व अहली बैतिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें। आज की सफ्तार नशरियात का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला हमें सही मायनों में अमल करने की तौफीक दे। ज़िंदगी बखैर तो इंशाअल्लाह कल आपसे इसी वक्त में
نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کا، ہمارے ایمان کا حامی و ناصر ہو، محافظ ہو۔ اللہ حافظ۔